بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مایہ ناز تصنیف انسان نے کیا سوچا، باب پنجم، حصہ اول۔ معاشیات۔ دین آ پیغمبر ناحق شناس، بر مساوات شکم دارد اساس، تا اخوت را مقام اندر دل است، بیخے او درد دل نہ در آب و گل است۔ معاشیات۔ گزشتہ صفحات میں یہ حقیقت ہماری نظروں سے گزر چکی ہے کہ فکر انسانی نے مسائل زندگی کو سمجھنے اور سلجھانے کے لیے اس وقت تک کیا کچھ کیا ہے، اور اس بات میں وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے طبیعت، مابعد طبیعت، اخلاقیات اور سیاسیات کے گوشوں پر نگاہ ڈالی ہے، لیکن اب ہمارے سامنے ایک اور گوشہ آتا ہے جس نے عصر حاضر میں ایک نمایاں اہمیت حاصل کر لی ہے۔ یہ گوشہ ہے معاشیات کا۔ اس گوشہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمارے زمانہ کو کہا ہی معاشیات کا زمانہ، ایج آف اکنامکس جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ آج کی زندگی سے متعلق ہر شے کو معاشی پیمانہ سے ناپا جاتا ہے۔ یہی وہ مستقل قدر ہے جسے آج ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہی وہ دیوتا ہے جس کی ہر مقام پر پرستش ہوتی ہے۔ افراد کی عزت و تکریم کی میزان ہے تو یہی، اور اقوام کی قوت و اقتدار کا معیار ہے تو یہی۔ سائنس، فلسفہ، اخلاق، سیاست سب اس سے متاثر بلکہ اس کے تابع ہیں۔ ہنری فورڈ کے الفاظ میں جو کچھ معاشی طور پر حق ہے وہی اخلاقی طور پر بھی حق ہے۔ لہٰذا آج حق و باطل اور خیر و شر کو پرکھنے کی کسوٹی ہی یہی رہ گئی ہے۔ معاشیات کے لفظی معنی ہے روٹی سے متعلق مسائل۔ عیش روٹی یا گندم کو کہتے ہیں۔ عیاش کے معنی ہے روٹی بیچنے والا۔ روٹی تو انسان کے ساتھ اس وقت سے لگی ہوئی ہے جب اس نے پہلے آنکھ کھولی، لیکن سوال یہ ہے کہ روٹی اس کے لیے مسئلہ، پرابلم کب سے بن گئی؟ معاشیات اس مسئلہ کی تاریخ اور اس کے حل کی تدابیر کا نام ہے، یعنی سامان زیست کی پیداوار اور تقسیم سے متعلق شعبہ علم۔ قدیم تاریخ۔ ہم تاریخ کے قدیم ترین ادوار میں دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی آبادی زمین کے ان خطوں میں ہوتی تھی جہاں آب و ہوا گرم اور پانی کے افرات ہو، اور ان طبعی اسباب کی وجہ سے پیداوار بکثرت ہو جائے، آبادی کم اور پیداوار زیادہ۔ لہٰذا اس زمانہ میں روٹی کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے ذرا آگے بڑھے تو بالادست قوموں نے کمزور قوموں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا۔ یہ غلام ان کے لیے مزدوروں کا کام کرتے تھے، اس لیے اس زمانہ میں مزدوری، لیبر بھی انسانی تمدن کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ لہٰذا انسانی تاریخ کے ابتدائی ادوار میں معاشی اقدار پر غور و فکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، چونکہ مزدور اور دستکار اہل حرفہ بالعموم غلام ہوتے تھے، اس لیے ان پیشوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ زراعت کی البتہ قدر ہوتی تھی۔ قدیم یونانیوں کی طبقاتی تقسیم، جس کا تفصیلی ذکر ذرا آگے چل کر آتا ہے، اور ہندوؤں کی ورنوں ذاتوں کی تقسیم اس حقیقت پر شاہد ہے۔ ان میں شودر، مزدور اور دستکار کا مقام معاشرہ میں سب سے نیچے تھا۔ جہاں تک باہمی لین دین کا تعلق ہے، یہودیوں کے ہاں سود لینا منع تھا، لیکن صرف باہمی لین دین میں، اپنی قوم سے باہر اس کی ممانعت نہ تھی۔ قدیم ہندو سوسائٹی میں سود کی ممانعت نہ تھی، اور مختلف اجناس میں اس کی شرح مختلف تھی۔ مثلا سونے کے معاملہ میں 100%، اناج پر 300%، اور اس کے علاوہ ہر اس چیز پر جو تول کر بیچی جائے اصل قیمت کا 8 گنا سود ہوتا تھا۔ ان قدیم ادوار کے معاشی نظام کے متعلق اس قسم کے اشارات سے زیادہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یونان کے معاشرہ کے متعلق اس سے زیادہ متعین گفتگو کی جا سکتی ہے۔ افلاطون کا معاشی تصور۔ اس لیے کہ اس زمانہ کے مفکرین کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔
ان میں سب سے پہلے ہمارے سامنے افلاطون پلیٹو آتا ہے۔ یہ اپنی کتاب ریپبلک میں لکھتا ہے کہ جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں مملکت نوع انسانی کی ضروریات کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ دنیا میں کوئی فرد خود مکتفی نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی مختلف اور متعدد ضروریات ہیں۔ ضروریات کے اختلاف اور تنوع کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بہم پہنچانے والے بھی متعدد اور متنوع ہوں۔ ایک شخص اپنی ایک ضرورت کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرا اپنی کسی ضرورت کے لیے تیسرے کا دست نگر۔ جب اس قسم کے تمام افراد یکجا جمع ہو جائیں تو اس کا نام مملکت ہو جاتا ہے۔ یہ تمام افراد مملکت ایک دوسرے سے اپنی اپنی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس تبادلہ میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اس کے بعد افلاطون لکھتا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک شخص وہی کام کرے جس سے اسے فطرتاً مناسبت ہے اور اسے ٹھیک وقت پر کرے تو اس سے اس کی محنت نہایت عمدہ نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا تقسیم عمل کا اصول عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس اصول کے مطابق افلاطون نے اپنی خیالی ریاست میں معاشرہ کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا تھا، جن میں ایک طبقہ غلاموں کا بھی تھا جن کے ذمے مزدوری اور مختلف قسم کی دستکاریاں تھیں۔ جہاں تک ملکیت کا تعلق تھا، افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی املاک کو اپنی ذاتی ملکیت مت تصور کرو، یہ سب کچھ تمہارے خاندان کی مشترکہ ملکیت ہے، تمہارے موجودہ خاندان کی ہی نہیں بلکہ ماضی میں گزرے ہوئے اور مستقبل میں آنے والے خاندان کی بھی۔ لیکن خاندان اور اس کی املاک بھی اس کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ سب مملکت کی ملکیت ہیں۔ لہٰذا میں جس اصول پر قوانین وضع کروں گا وہ یہ ہے کہ کون سی چیز مملکت اور اس کے بعد خاندان کے اجتماعی مفاد کے حق میں جاتی ہے۔ فرد کے احساسات ان دونوں کے تابع رہنے چاہیے۔ عملاً افلاطونی اسکیم یہ تھی کہ ہر فرد کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا جائے جو مستقل طور پر اس کی تحویل میں رہے۔ یہ زمین اس کے مرنے کے بعد اس کے صرف ایک وارث کی طرف منتقل ہو، عام طور پر بڑے بیٹے کی طرف، اور اگر بیٹا نہ ہو تو داماد کی طرف، یا جسے وہ اپنا متبنہ بنا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آگے چل کر تفصیل سے بتایا جائے گا، افلاطون کے پیش نظر ایک انتہائی درجہ کی کمیونزم بلکہ مصداقیت تھی جس میں ملاک اور جائیداد کے علاوہ بیویاں اور اولاد بھی سب کی مشترکہ تھیں۔ لیکن یہ کمیونزم صرف اوپر کے دو طبقات نگران حکومت، مفکرین اور محافظین، اہل شمشیر تک محدود تھی، نیچے کے طبقوں کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا۔ افلاطون کہتا تھا کہ امارت اور غربت دونوں حالتوں میں آرٹ کا انحطاط ہوتا ہے، امیری میں اس لیے کہ کاریگر سہل انگار ہو جاتا ہے اور غریبی میں اس لیے کہ اس کے پاس ندرت کاری کے لیے سامان ہی موجود نہیں ہوتا۔ اس دلیل کی بنا پر افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ قوم میں نہ تو دولت کی افراط ہونی چاہیے اور نہ ہی افلاس۔ ارسطو، مملکت کا جو تصور افلاطون نے پیش کیا تھا، ارسطو بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ وہ بھی مملکات کو فرد اور خاندان دونوں پر فائق قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مملکت کل ہے اور افراد اور خاندان اس کل کے اجزاء، اور یہ ناممکن ہے کہ کل نہ رہے اور اجزاء باقی رہ جائیں۔ سی ایف پولیٹکس۔ مملکت کے مقصد کے متعلق ارسطو لکھتا ہے کہ اس کا فریضہ صرف یہی نہیں کہ وہ افراد مملکت کو سامان زندگی عطا کرے، اس کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کی زندگی کو حسین اور خوشگوار بنائے۔ جہاں تک کمیونزم کا تعلق ہے، ارسطو افلاطون کے ساتھ پورے طور پر متفق نہیں۔ وہ عورتوں اور بچوں کے اشتراک کا تو سرے سے مخالف ہے۔ باقی رہی زمین، جو اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، زمین کے متعین رقبے مختلف افراد کو دے دیے جائیں لیکن اس کی پیداوار کو تمام افراد کی ضروریات کے لیے ایک یکجا جمع کر لیا جائے۔ نمبر 2، زمین مشترکہ تحویل میں رہنے دی جائے اور اس پر کھیتی بھی مشترکہ ہی ہو، لیکن اس کی پیداوار کو مختلف افراد میں بانٹ دیا جائے اور زمین بھی سب کی مشترکہ رہے اور اس کی پیداوار بھی مشترکہ۔ اس کے بعد وہ مشترکہ جائیداد کمیونزم کی خرابیوں کو گناتا ہے۔
اور ذاتی ملکیت کی خوبیوں کو سراہتا ہے۔ آخر الامر وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ مشترکہ ملکیت میں کم از کم چیزیں رکھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں افراد کی ذاتی ملکیت میں رہنی چاہیے۔ قدر ویلیو کے معاملہ میں ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا مبادلہ ایک متعین معیار کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ معیار ہے انسان کی ضروریات۔ جس چیز کی ضرورت طلب یعنی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اشیاء کے تبادلہ کے لیے وہ جنسی تبادلہ بارٹر سسٹم کی بجائے سکوں کرنسی کے ذریعہ تبادلہ کے زیادہ حق میں ہے، لیکن سود کو ظلم قرار دیتا ہے۔ زراعت اور مویشی پالنے کے کاموں کو وہ فطری پیشے قرار دیتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے کیونکہ ان سے افراد معاشرہ کو سامان زیست حاصل ہوتا ہے۔ افلاس کے متعلق ارسطو کا نظریہ یہ تھا کہ اس سے جرائم اور بغاوت پیدا ہوتے ہیں۔ رومن تہذیب، یہ تھا مختصر الفاظ میں یونانی مفکرین کا نظریہ مملکت، زمین اور زر کے متعلق۔ یونانیوں کے بعد ہمارے سامنے رومیوں کی تہذیب آتی ہے، لیکن ان کے ہاں معاشیات پر زیادہ غور و فکر نہیں کیا گیا، غالباً اس لیے کہ ان کے ہاں دولت کی فراوانی اور غلاموں کی کثرت تھی، اور چونکہ مفکرین حاکم قوم سے متعلق ہوتے ہیں اس لیے انہیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ روٹی کے مسئلہ پر غور و خوض کریں۔ سود کو ان کے ہاں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، چنانچہ سسرو نے کیٹو کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سود اور قتل ایک ہی چیز ہے۔ زراعت کی ان کے ہاں بھی تعریف کی جاتی تھی، ملکیت تمام انفرادی ہوتی تھی، لیکن فوجی خدمت کا درجہ سب سے اونچا تھا۔ یہ ہے معاشیات کے متعلق زمانہ قدیم کے ارباب فکر کے مختلف نظریات جو ان کی تحریروں میں ادھر ادھر منتشر طور پر ملتے ہیں، اس لیے کہ اس زمانہ میں معاشیات نے ایک باقاعدہ شعبہ علم کی حیثیت اختیار ہی نہیں کی تھی۔ اس نے ایک الگ شعبہ علم کی حیثیت یورپ میں 16ویں صدی عیسوی میں اختیار کی۔ مرکنٹلزم، اس زمانے کا سب سے پہلا معاشی نظام جو ہمارے سامنے آتا ہے اسے عام طور پر مرکنٹلزم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام 18ویں صدی کے اخیر تک رائج رہا۔ اسے بحیثیت ایک معاشی نظریہ کے سب سے پہلے اٹلی کے ایک صاحب قلم سیرا نے سن 1603 عیسوی میں پیش کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوتھر کی اصلاح کلیسا کے بعد یورپ میں ہیومنزم کے فلسفہ کا دور دورہ تھا۔ اس تحریک کا مقصود یہ تھا کہ قومیت پرستی کی بنیادوں پر محکم حکومتوں کی بنیاد ڈالی جائے جن میں فرد کو زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو اور اس کی محنت اور دولت کے معاملہ میں حکومت کم از کم دخل دے۔ مرکنٹلزم اس نظریہ سے متاثر تھی اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ معاشی ترقی کے ذریعے مملکت کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنایا جائے، جس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ممالک کے غیر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تجارت کی جائے تاکہ ان کی دولت اپنے ملک میں آتی جائے اور یہ دولت اپنے ملک میں قیمتی دھاتوں، سونے، چاندی وغیرہ کی شکل میں جمع رہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، اس معاشی نظام پر ہیومنزم کے فلسفہ کا بڑا اثر تھا۔ یہ فلسفہ انسان کی مادی ضروریات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ ذاتی مفاد، سیلف انٹرسٹ کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں جو انسان کو کسی کام پر آمادہ کر دے، لہذا مفاد خواہش اور کم از کم ایثار وہ اصول ہیں جو انسانی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہوبز اس بارے میں لکھتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، اور فورٹری کہتا ہے کہ انسان کا جذبہ محرکہ اس کے مفاد ہوتے ہیں، نہ کہ دلائل۔ فائدے کی امید وہ کشش ہے جس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ ہوبز تو یہاں تک بھی کہہ گیا ہے کہ انسان کو حیوانات پر شرف ہی یہ حاصل ہے کہ اس کے ہاں ذاتی ملکیت کا تصور ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کے لیے فخر و مباحات کا موجب بنتی ہے، اور جس کے لیے مختلف افراد میں باہمی مسابقت اور تکاثیر کی جد و جہد جاری رہتی ہے۔ تصریحات بالا سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں جس معاشی نظام کی سب سے پہلے نمود ہوئی اس کی بنیادیں مادیت، میٹیریلزم پر تھیں۔
یہی بنیادیں آہستہ آہستہ اس عمارت میں متشکل ہوتی گئیں جسے بعد میں نظام سرمایہ پرستی کیپٹلزم کہنے لگے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں ہر فرد کے سامنے اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ چنانچہ اس جذبہ کے ماتحت مرکنٹائلزم میں سود کی ممانعت کی گئی تھی۔ 18ویں صدی کے وسط میں مرکنٹائلزم کے خلاف شدید رد عمل شروع ہوا، جسے فرانس کے مفکرین کے گروہ نے ایک متضاد معاشی نظام کی شکل میں پیش کیا۔ اس کا نام ہے فزیوکریسی۔ فزیوکریسی جس کے معنی ہیں فطرت کی حکمرانی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اگر قوانین فطرت کی اتباع کرے تو وہ اپنا بلند ترین مقام حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے مرکنٹائلزم کے خلاف زراعت کو بنیادی حیثیت دی اور نیشنلزم کی جگہ انٹرنیشنلزم، بین الاقوامیت کا تصور پیش کیا۔ ان مفکرین کو ان کے زمانے میں دی اکانومسٹ کہا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے اکنامکس کو ایک باقاعدہ سائنس کی حیثیت سے پیش کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسانوں کے معاشرتی نظام، سوشل آرڈر کی تشکیل انسانوں کا کام نہیں، یہ اس خلاق فطرت کا کام ہے جس نے کائنات میں طبعی نظام پیدا کر رکھا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اسی طرح قوانین فطرت کا پابند ہے جس طرح طبعی قوانین کی پابندی سے فطرت کا توازن قائم ہے۔ جو معاشرہ قوانین فطرت کے مطابق متشکل ہوگا وہی انسانیت کی فوز و فلاح کا موجب ہوگا۔ فرد کے حقوق کے یہ بھی بڑے معید تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ افراد کے باہمی تعاون پر بڑا زور دیتے تھے۔ کنے کے الفاظ میں عدل سے مفہوم یہ ہے کہ انسان عقل کی روشنی میں فیصلہ کرے کہ اس کا کتنا حصہ ہے اور دوسرے کا کتنا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ فرد کو حکومت کے حدود و ضوابط سے بڑھ کر فطرت کے آئین کی پابندی کرنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرد پر حکومت کے ضوابط کو جس قدر کم کیا جائے گا اسی قدر اس کے معاملات آئین فطرت کے مطابق سر انجام پائیں گے۔ چنانچہ لیسے فیئر کا مشہور اصول انہی کا وضع کردہ ہے۔ اس کے معنی ہے عدم مداخلت۔ اس اصول کی روح سے حکومت کا فریضہ اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ فرد کی جان، آزادی اور املاک کی حفاظت کرے اور اس کے بعد افراد کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ ذاتی ملکیت کو وہ آئین فطرت کے مطابق قرار دیتے تھے اور اس کی سختی سے حمایت کرتے تھے۔ زراعت ان کے نزدیک سب سے معزز کام تھا۔ رچرڈ کونٹیون کے الفاظ میں زمین وہ سر چشمہ ہے جس سے تمام دولت پیدا ہوتی ہے اور محنت وہ قوت ہے جو اس دولت کو زمین سے پیدا کرتی ہے۔ ایسے اپون دی نیچر آف کامرس ان جنرل۔ ظاہر ہے کہ اس اصول کے ماتحت ان کے نزدیک سوسائٹی میں کاشتکار کی حیثیت سب سے بنیادی ہوگی۔ چنانچہ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ غریب کاشتکار، غریب مملکت، غریب شہنشاہ۔ جہاں تک اس نظام کے فلسفہ کا تعلق ہے، جان لاک اس کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اور اس کے بعد سپینوزا۔ یہ مفکر قوانین فطرت کے سب سے بڑے معید تھے، لیکن جہاں تک ان کے معاشی نظام کا تعلق ہے ان میں انگو بیغ یکجگو کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور وہ ان کی کتاب فارمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں اس نظام کے بنیادی خط و خال کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ ترگاٹ کا نظریہ۔ نمبر 1، اگر زمین کی تقسیم اس طرح ہو کہ ہر شخص کے پاس صرف اتنی زمین ہو جس سے اس کے اپنی ضروریات زندگی پوری ہو سکیں اور اس سے زائد کچھ نہ بچے، تو اس سے ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں کوئی شخص کسی دوسرے کا کوئی کام کرنے پر آمادہ نہ ہوگا، نہ ہی کسی کے پاس اپنی ضروریات سے زائد کچھ ہوگا جس سے وہ کسی دوسرے آدمی کو اجرت پر مزدور رکھ لے۔ نمبر 2، شروع ہی سے زمین کی تقسیم اس شکل میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جس نے جتنی زمین سنبھال لی وہ اس کی ملکیت بن گئی۔
لیکن اگر زمین کی تقسیم مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق ہوتی بھی تو بھی یہ صورت حالات زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکتی، اس لیے کہ ہر شخص کی ضروریات اس کی اپنی زمین سے حاصل نہ ہو سکتی۔ اگر وہ گیہوں بوتا تو کپڑوں سے محروم رہ جاتا، اور اگر کپاس کی کاشت کرتا تو اسے روٹی نہ ملتی۔ علاوہ ازیں زمین جس شکل میں چیزوں کو پیدا کرتی ہے وہ اس شکل میں انسان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ انسان کپاس کو جسم کے گرد نہیں لپیٹ سکتا، اس کا کپڑا بنانا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کاشتکار اپنی کپاس کا کپڑا بھی خود ہی بننے لگ جاتا تو اس کی زمین دری کی دری رہ جاتی۔ اس دقت کے تحت معاشرہ کو تقسیم عمل کا طریقہ اختیار کرنا پڑا، اور یہیں سے افراد معاشرہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک کاشتکار کا گروہ، ایک صنعت و حرفت والوں کا گروہ، ایک گروہ ان کا جن کے پاس نہ زمین تھی اور نہ ہی وہ کوئی پیشہ جانتے تھے، ان کے پاس صرف اپنی جسمانی محنت تھی جسے وہ دوسروں کو دے سکتے تھے۔ یہ مزدوروں کا طبقہ تھا۔ نمبر 3، اس نظام میں ہر چند مختلف افراد کی ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ تھیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان میں کاشتکار کی حیثیت سب سے فائق تھی۔ مثلا اگر موچی جوتا نہ بنائے تو اس سے کاشتکار کو کچھ دقت تو ضرور ہوگی، لیکن اس کا کام نہیں رکے گا۔ لیکن اگر کاشتکار غلہ پیدا کرنا بند کر دے تو سارے معاشرے کے کاروبار ختم ہو جائیں، نہ کسی کو کھانے کو ملے، نہ زندگی کی گاڑی آگے چلے۔ علاوہ بھی کاشتکار کے علاوہ جس قدر پیشے بھی ہیں ان میں محنت کے معاوضے کا تصفیہ فریقین کی رضامندی سے ہوتا ہے، اور اس کا انحصار خریدنے اور بیچنے والے کی ضرورت پر ہے۔ اگر خریدنے والے کی ضرورت بیچنے والے کی ضرورت سے زیادہ ہے تو چیز کی قیمت زیادہ ہوگی، لیکن اگر بیچنے والے کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کی محنت کا معاوضہ کم ہوگا۔ کاشتکار کی پوزیشن ان سب سے مختلف ہے۔ فطرت اس کے ساتھ سودا بازی نہیں کرتی، وہ اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ دے دیتی ہے۔ وہ کبھی ایسا نہیں کرتی کہ اگر کاشتکار کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کی محنت میں سے کچھ دبا لے اور غلہ کم اگائے، اور اگر اس کی ضرورت ایسی سخت نہیں تو پھر فصل زیادہ ہوگے۔ زمین ہمیشہ اسے اس کی محنت سے زیادہ معاوضہ دیتی ہے، اور یہی فاضلہ پیداوار ہے، یعنی اس کی ضروریات سے زیادہ پیداوار، جس سے تمام معاشرہ کا کاروبار چلتا ہے۔ بنابراین ملک کی حقیقی دولت کا پیدا کرنے والا کاشتکار ہے۔ نمبر 4، لیکن یہاں تک تو ان کاشتکاروں کا ذکر ہے جو اپنی زمین کی کاشت آپ کرتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں کہا گیا ہے، زمین کی تقسیم اس طرح نہیں ہوئی کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی زمین ملے۔ مختلف اسباب کی بنا پر مختلف لوگوں نے اپنی ضروریات سے زیادہ زمینیں سنبھال لیں، اور ان سے پیداوار اتنی زیادہ ہوئی کہ ان کی تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ بچ رہا۔ اس فاضلہ دولت سے انہوں نے محنت کرنے والے طبقہ کی محنت خریدی اور ان سے اپنی زمین کاشت کروانا شروع کر دی۔ اس سے زمین کی ملکیت کا تصور پیدا ہو گیا، یعنی زمین کا مالک وہ قرار پا گیا جس نے مزدور کو اجرت پر ملازم رکھا تھا۔ نمبر 5، ایسا بھی ہوا کہ بعض ناگہانی حادثات کی وجہ سے زمین کے مالک کو نقصان ہو گیا۔ اس نے اسے پورا کرنے کے لیے اپنی زمین کا کچھ حصہ کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دیا اور اس سے معاوضہ لے لیا۔ اس طرح زمین بھی خرید و فروخت کی چیز قرار پا گئی، حالانکہ فطرت نے اسے اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اس طرح معاشرہ میں 3 طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ کاشتکاروں کا جو زمین سے دولت پیدا کرتے تھے، ایک صنعت و حرفت والوں کا جو زمین کی پیداوار کے معاوضہ میں ضروریات کی چیزیں بہم پہنچاتے تھے، اور تیسرا طبقہ زمین کے مالکوں کا۔ اس طبقہ کو کام کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی ضروریات حق کے مالکانہ کے عوض کاشتکار بہم پہنچاتے تھے۔ بیکاروں کا یہ طبقہ جس نے معاشرے کے انتظامیہ امور سنبھال لیے، یعنی ایسے امور جن پر خرچ ہی خرچ ہو، پیدا ان سے کچھ نہ ہو، مثلا حکومت کا نظم و نسق، فوجی خدمات وغیرہ، ان میں سے جو کام ان کی حسب پسند ہوتے انہیں تو یہ خود کرتے، اور جو خوشگوار نہ ہوتے ان کے لیے یہ دوسرے لوگ مہیا کر لیتے جو ان کی جگہ اجرت پر کام کرتے، مثلا فوج کے سپاہی وغیرہ۔ اگر یہ براہ راست ایسے لوگوں کو مہیا نہ کرتے تو نظام حکومت کو نقد روپیہ دے دیتے،
جس سے اس قسم کے لوگ ملازم رکھ لیے جاتے۔ اس کا نام حکومت کی آمدنی تھا۔ نمبر 6، ان حالات میں معاشرہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ طبقہ اول کاشتکاروں کا طبقہ، یہ محنت کرتا ہے اور اپنی محنت سے کہیں زیادہ پیداوار کر کے معاشرہ کے حوالے کرتا ہے۔ اس میں سے اسے تو صرف اس کی محنت کا معاوضہ ملتا ہے اور باقی سب کچھ زمین کا مالک لے جاتا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو محنت کچھ نہیں کرتا اور پیداوار کا زیادہ سے زیادہ حصہ سنبھال لیتا ہے۔ کاشتکار کی ضرورت فطری ہے، یعنی فطرت کو کاشتکار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فطرت محنت کے بغیر زمین سے پیدا نہیں کرتی۔ زمین کے مالک کو بھی کاشتکار کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی محنت کے بغیر اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن مالکان زمین کا طبقہ بالکل غیر فطری ہے، ان کی نہ تو فطرت کو ضرورت ہے اور نہ ہی کاشتکاروں کو۔ تیسرا طبقہ صنعت کاروں کا ہے، یہ محنت کرتا ہے اور اس کا معاوضہ معاشرے سے لے لیتا ہے۔ معاشرہ کو کچھ پیدا کر کے نہیں دیتا، صرف پیدا شدہ سے بنا کر دیتا ہے، اس لیے یہ طبقہ زمین کے مالکوں کی طرح بانجھ ہے، یعنی جو پیدا کچھ نہیں کرتا۔ پیدا کرنے والا طبقہ صرف وہی ہے جو زمین پر محنت کرتا ہے۔ نمبر 7، لیکن ابھی ایک اور بانجھ طبقہ کا ذکر باقی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ معاشرہ میں مختلف لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اور ان کی یہ ضروریات اشیاء کے باہمی تبادلہ سے پوری ہوتی ہیں۔ ایک شخص کے پاس تیل ہے اور اسے گیہوں کی ضرورت ہے، دوسرے کے پاس گیہوں ہے اور اسے تیل کی ضرورت ہے۔ ان دونوں نے تیل اور گیہوں کا تبادلہ کر لیا اور دونوں کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن فرض کیجئے کہ گیہوں والے کو تیل کی ضرورت ہے لیکن تیل والے کو گیہوں کی ضرورت نہیں، اس کے پاس گیہوں خود موجود ہے، تو اس صورت میں تبادلہ کی صورت کیا ہو؟ اس دشواری کے حل کے لیے زر مبادلہ کے وضع کرنے کی ضرورت پڑی۔ قدیم اقوام نے سونا چاندی جیسی کامیاب اور اس لیے قیمتی دھاتوں کو بطور معیار تبادلہ اختیار کیا اور اس طرح روپیہ کا وجود عمل میں آ گیا۔ یہ ایک ایسی جنس تھی جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا تھا اور جو رکھے رہنے سے خراب بھی نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس جمع شدہ دھاتوں کے ٹکڑوں نے مستقل سرمایہ کی شکل اختیار کر لی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک صنعت کار کے پاس وہ خام مسالہ نہیں رہتا تھا جس سے وہ ضرورت کی چیزیں تیار کر سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ کسی ہمسایہ سے دھاتوں کے جس کے عارضی استعمال یوز کے لیے لے لیتا تھا اور اپنا کام چلا کر انہیں واپس دے دیتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ ان سکوں کے مالکوں نے سوچا کہ انہیں یوں ہی مفت میں استعمال کے لیے کیوں دیا جائے، چنانچہ انہوں نے ان کے استعمال یوز کا معاوضہ لینا شروع کر دیا۔ اس کا نام سود یا یوزری یعنی دھات کے ٹکڑوں کے عارضی استعمال کا معاوضہ۔ یہ لوگ جو اس طرح دوسروں سے معاوضہ وصول کرتے تھے، تیسری قسم کے بانجھ طبقہ پیدا کرنے کے ذمہ دار تھے۔ یہ ہے مختصر الفاظ میں ٹھیرگو کا معاشی نظریہ۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے نزدیک انسان کی دولت کا سرچشمہ زمین ہے اور اس دولت کا پیدا کرنے والا کاشتکار۔ ساری دنیا کی مشینری اس پیداوار کے سر پر چلتی ہے جو کاشتکار کی ضرورت سے زیادہ زمین سے نکلتی ہے۔ یہ نظریہ فزیوکریٹس کے تصور کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ممکن ہے فزیوکریٹس اس کا یہ معاشی نظریہ اور زیادہ پھیلتا، لیکن اس زمانہ میں اسکاٹ لینڈ میں ایک ایسا معاشی مفکر پیدا ہوا جو ان تمام مفکرین پر چھا گیا۔ اس کا نام ایڈم سمتھ ہے، جس کی کتاب دا ویلتھ آف نیشنز کے متعلق اس وقت تک تسلیم کیا جاتا ہے کہ معاشیات پر اس سے زیادہ اہم کتاب اور کوئی نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب کے لکھنے سے پہلے سمتھ کچھ عرصہ فرانس میں رہا اور فزیوکریٹس بالخصوص ڈیوڈ ہیوم سے کافی متاثر ہوا۔ خود ہیوم نے بھی اس کی کتاب کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ اس کتاب کے 5 ایڈیشن سمتھ کی زندگی میں شائع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یورپ کی قریب ہر زبان میں اس کتاب کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔
یہ کتاب نظام سرمایہ داری کیپٹلسٹ سسٹم کی بائبل ہے۔ سمتھ کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ دولت کی اصل محنت لیبر ہے، لہٰذا دولت کا سرچشمہ زمین نہیں، صنعت کاری انڈسٹریل سسٹم ہے۔ یہی وہ تخم تھا جس سے مغرب کے کارخانہ داری نظام کا درخت اگا اور رفتہ رفتہ ساری دنیا پر چھا گیا۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر فیزیوکریسی سے مختلف تھا۔ سمتھ کا کہنا یہ ہے کہ تمام حیوانات میں انسان ہی وہ ہے جو اپنی ضروریات کی چیزوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ کرتا ہے، لہٰذا جو قوم ایسی چیزیں تیار کرے جن سے دوسرے انسانوں کی ضروریات بڑھتی جائیں، اس قوم کے پاس دوسروں کی دولت زیادہ سے زیادہ کھینچی چلی آئے گی۔ یہ سود کو جائز قرار دیتا ہے، البتہ اس کی شرح کے متعلق لکھتا ہے کہ اسے حکومت کو مقرر کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ انفرادی مفاد کا حامی ہے، اس لیے پرائیویٹ پراپرٹی ذاتی ملکیت پر کسی قسم کی پابندی عائد کرنے کے حق میں نہیں، اور ان امور میں حکومت کو دخل اندازی کا اختیار نہیں دیتا۔ صرف مالک اور مزدور کے جھگڑوں میں حکومت کی مداخلت ضروری سمجھتا ہے۔ سمتھ کا نظریہ عقیدہ اور نظام خالصتاً مادہ پرستانہ میٹیریلسٹک ہے۔ اس کے سامنے کوئی اخلاقی تصور نہیں، نہ ہی زندگی کا کوئی بلند مقصد۔ وہ اس خطرے کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے نظام میں متضاد مفاد کا تصادم ہوگا، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو اطمینان دے لیتا ہے کہ سرمایہ دار طبقہ کا مفاد خواہش اس مسئلہ کا حل خود دریافت کر لیا کرے گا۔ سمتھ کے متبعین اگرچہ سمتھ نے اپنے معاشی نظریہ کا کوئی خاص نام نہیں رکھا، لیکن اس کا اثر اس قدر گہرا اور وسیع تھا کہ سمتھنز خود بخود ایک معاشی نظام کی حیثیت سے معروف ہو گیا۔ جو معاشی مفکرین اس سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں بینتھم، جرمی بینتھم مالتھوس، تھامس رابرٹ مالتھوس سن 1766 تا 1834 عیسوی اور ڈیوڈ ریکارڈو 1772 تا 1823 عیسوی زیادہ مشہور ہیں۔ بینتھم اپنے اصول افادیت پرنسپل آف یوٹیلیٹی کے لیے مشہور ہے۔ ہم اخلاقیات کے باب میں دیکھ چکے ہیں کہ افادیت کے نظریہ کی روح سے انسان کے عمل کا جذبہ محرکہ صرف حصول لذت اور دفع قرب ہے۔ یہ نظریہ در حقیقت ہیڈنزم پر مبنی ہے۔ اس نظریہ کی روح سے بینتھم کہتا ہے کہ انسان کی خوشی کا معیار اس کی دولت ہے اور ہر فرد کی اپنی خوشی اور مسرت زندگی کا مقصود ہے۔ ملت محض ایک فرضی نام ہے، اصل حیثیت افراد ہی کی ہے۔ افراد کی خوشی کے مجموعہ کا نام ملت کی خوشی ہے، لہٰذا جس معاشرہ میں زیادہ سے زیادہ افراد کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت ہوگی، اس معاشرہ کو کامیاب معاشرہ کہا جا سکے گا۔ چونکہ اس نظریہ کی روح سے فرد میں سب کچھ ہے، اس لیے وہ حکومت کا فریضہ صرف اس قدر سمجھتا ہے کہ وہ افراد کے معاملات میں دخل انداز نہ ہو۔ افراد حصول مفاد میں جس قدر باہمی مقابلہ کرنا چاہیں کریں، جس قدر دولت سمیٹنا چاہیں سمیٹیں، حتیٰ کہ وہ اس باب میں سمتھ سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکومت کو اس کا بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سود کی شرح متعین کرے، یہ بھی فرد کی خوشی کے راستے میں مزاحمت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ بینتھم نے فزیوکریٹس کہ فلسفہ فطرت کو سمتھ سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا اور انسانی نگاہ کو فرقہ کی ذاتی اور یکسر مادی مسرتوں پر مرکوز کر دیا۔ یہی اس کا بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے اس کا شمار مغرب کے مشاہیر میں ہوتا ہے۔ مالتھوس۔ بینتھم کے بعد ہمارے سامنے مالتھوس آتا ہے جو اپنے اصول آبادی پرنسپل آف پاپولیشن کے لیے مشہور ہے۔ انسانی آبادی کا اس تیزی سے بڑھتے جانا وہ خطرہ ہے جو مالتھوس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، زمین کی پیداوار اس نسبت سے نہیں بڑھتی رہی۔ زمین میں اس کی استطاعت ہے کہ وہ اتنی بڑی ہوئی آبادی کا پیٹ پال سکے۔
لہٰذا اگر یہ صورتحالات اسی طرح رہی تو مالتھوس کے نزدیک وہ دن دور نہیں جب نوع انسانی کا درخت خود اپنے پھلوں کے بوجھ سے گر کر ٹوٹ جائے گا اور انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ اس کے نزدیک اس کا علاج کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ انسان میں جنسیاتی کشش کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک یہ کشش موجود ہے آبادی کا سلسلہ رک نہیں سکتا۔ اس کی کتاب 1798 عیسوی میں بغیر اس کے نام کے anonymously شائع ہوئی اور تھوڑے ہی دنوں میں سارے ملک میں گرما گرم بحث کا موضوع بن گئی۔ اس کے خلاف اس قدر اعتراضات ہوئے کہ اس نے ان کے جواب کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور وہاں سے شادی، اولاد، سامان زیست وغیرہ سے متعلق بہت سا مواد اکٹھا کیا۔ چنانچہ جب سن 1803 عیسوی میں اس کی کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اس کا حجم پہلے ایڈیشن سے 4 گنا زیادہ تھا۔ یہ ایڈیشن در حقیقت ایک بالکل نئی تصنیف کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس دفعہ اس پر مالتھوس کا نام بھی موجود تھا۔ مالتھوس کہتا ہے کہ نوع انسانی کو اس خطرہ عظیم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آبادی پر روک تھام عائد کی جائے، اور اس کے لیے 2 قسم کے موانعات چیکس تجویز کرتا ہے۔ ایک پریونٹیو، یعنی لوگ اس خطرہ کے پیش نظر از خود بطیب خاطر جنسی تعلقات سے رک جائیں، اور دوسری پوزیٹیو چیک، یعنی وہ حوادث جو قدرت کی طرف سے پیدا ہوتے رہتے ہیں، مثلا قحط، زلزلہ، سیلاب، یا وہ مصائب جو ہم اپنے اوپر آپ لے آتے ہیں، مثلا جنگ وغیرہ۔ مالتھوس کے نظریہ کے خلاف اس زمانہ میں بہت سے اعتراضات ہوتے تھے۔ ان معترضین میں ایچ سی کیرے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس نے اپنی مشہور کتاب پرنسپل آف سوشل سائنس میں اس نظریہ کے خلاف شرح و بسط سے لکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ چیز خالق کائنات کے نظام کے خلاف ہے کہ وہ انسان کو اتنا بلند مقام عطا کرے اور اس کے بعد اسے فطرت کے ہاتھوں اس قدر مجبور کر دے کہ وہ اسے تباہ و برباد کر دے اور یہ اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ اس کی دوسری دلیل، جس کی تائید ہربرٹ اسپینسر نے بھی کی ہے، یہ ہے کہ چوں انسان ذہنی طور پر ترقی کرتا ہے اس کی نسل کی افزائش میں کمی ہوتی جاتی ہے، اور چونکہ انسان دن بدن شعوری طور پر بلند ہوتا جا رہا ہے، اس لیے جس خطرہ کا اظہار مالتھوس نے کیا ہے وہ واقعی خطرہ نہیں، محض مذمومہ ہے۔ ریکارڈو۔ مالتھوس کے بعد ہمارے سامنے ڈیوڈ ریکارڈو سن 1772 تا 1823 عیسوی آتا ہے۔ یہ یہودی تھا جس کے آباء و اجداد ہالینڈ کے رہنے والے تھے۔ اسے معاشیات کا نیوٹن کہا جاتا ہے۔ اس کی کتاب دا پرنسپل آف پولیٹیکل تھیوری اینڈ ٹیکسیشن مغرب کے معاشی نظام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ زمین کی پیداوار 3 حصوں میں تقسیم کرنی چاہیے۔ ایک حصہ زمین کے مالک کا جسے زمین کا کرایہ رینٹ کہنا چاہیے، دوسرا حصہ اس سرمایہ دار کا جو زراعت میں روپیہ لگائے، اس کا نام اس کی اصطلاح میں نفع، پروفٹ تھا، اور تیسرا حصہ مزدور کا جو اس میں کاشتکاری کرے، اس کا نام اجرت، ویجز تھا۔ مزدور کے حصہ کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ مزدور کی فطری اجرت صرف اس قدر ہے کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے اور اپنی نسل کو اس طرح باقی رکھ سکے کہ وہ نہ تو کم ہونے پائے اور نہ زیادہ۔ مالکان اراضی کے حقوق کرایہ کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر زمین کی پیداوار بافراط ہونے لگ جائے تو یہ کرایہ کم رہ جاتا ہے، اس لیے اس کرایہ کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پیداوار میں کمی ہو، باقی رہا سرمایہ دار کا منافع اور مزدور کی اجرت کا سوال۔ تو جس قدر مزدور کی اجرت زیادہ ہوگی اتنا ہی سرمایہ دار کا منافع کم ہوگا، لہذا سرمایہ دار اور مزدور میں مستقل کشمکش قانون فطرت کا تقاضا ہے۔ ریکارڈو کا معاشی نظریہ خالص مادہ پرستانہ تھا، اور یہی وہ معاشی مفکر تھا جس نے معاشیات کو اخلاقیات اور سیاسیات سے الگ کر کے ایک جداگانہ سائنس اکنامکس کی حیثیت دی تھی۔ کارل مارکس اس کے نظریات سے بہت متاثر تھا۔ سسمانڈے۔ کلاسیکل اکنامکس کے خلاف سب سے مؤثر آواز فرانسیسی مصنف اور مورخ سسمانڈے سن 1773 تا 1842 نے اٹھائی۔
یہ سمتھ ایڈم سمتھ کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے، لیکن اس نے اس کے معاشی نظریہ پر بہت سے اضافے کیے ہیں۔ مالتوس اور ریکارڈو وغیرہ پر اس کی تنقید بڑی کڑی ہوتی ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں قوم کی اجتماعی آسائش اور مسرت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو یقین ہو کہ وہ محنت کے ذریعہ دیانتدارانہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ ملک کی دولت اس کی آبادی کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے اور آبادی اس ملک کی آمدنی سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ پیداوار کی تقسیم کے متعلق اس کی سکیم یہ تھی کہ اسے سرمایہ اور صارفین کنزیومر میں برابر بانٹ دیا جائے۔ یہ بحیثیت مجموعی اس کی ہمدردیاں مزدور کے ساتھ تھیں، لیکن نہ اس حد تک جس تک سوشلزم جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ گورنمنٹ کی مداخلت کو ضروری قرار دیتا تھا اور ملک کی معاشی زندگی پر اجتماعی کنٹرول کا حامی تھا۔ اس کا معاشی نظریہ اخلاقیات پر مبنی تھا، جس کا محرک جذبہ انسانی ہمدردی تھا۔ اب یورپ میں وہ زمانہ آ رہا تھا جب صنعتی انقلاب اور سرمایہ داری کے تباہ کن اثرات آہستہ آہستہ سامنے آنے شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں کی مفلوق الحالی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مزدور اور سرمایہ دار کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی جا رہی تھی، طبقاتی تنازعات کے امکانات زیادہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس صورت حالات نے بہت سے ایسے مفکرین کو متاثر کیا جو سسمانڈے کی طرح اپنے پہلو میں دل درد آگیں رکھتے تھے۔ یہ اس متشدد ٹائپ کے سوشلسٹ تو نہیں تھے جو ان کے بعد اسٹیج پر آ رہے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں مزدوروں اور غریبوں کے ساتھ تھیں۔ یہ جارحانہ انقلابی کارروائیوں سے نہیں بلکہ تعلیم اور اخلاقی اپیلوں کے ذریعے طبقہ بالا میں تبدیلی کے لیے کوشاں تھے۔ سائمن، ان میں سب سے پہلے ہمارے سامنے سینٹ سائمن سن 1760 تا 1825 عیسوی آتا ہے۔ یہ مزدوروں کے طبقہ کا حامی تھا اور یہ چاہتا تھا کہ ان کی تعلیمی اور جسمانی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ معاشرہ کی اثر نو تنظیم اس طرح کرنی چاہیے کہ اس میں تمام افراد کام کریں، کوئی شخص بیکار بیٹھ کر دوسروں کی محنت پر زندگی نہ بسر کرے۔ اس کے متبعین اس حد تک بھی آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ سرمایہ دار طبقہ مٹ جائے، وراثت کو ختم کر دیا جائے اور مزدوروں میں زیادہ سے زیادہ اجتماعیت اور اشتراکیت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ ان میں سب سے نمایاں شخصیت رابرٹ اووین سن 1771 تا سن 1858 کی تھی۔ اس کی معاشی فکر کا بنیادی اصول یہ تھا کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، وہ اپنا کیریکٹر خود نہیں بناتا، اس کا معاشرہ اسے اس کا کیریکٹر بنا کر دیتا ہے۔ اووین ایک نظری مفکر نہ تھا بلکہ ایک عملی مسلح تھا۔ اس نے گلاسگو کے قریب نیو لانرک کی بستی میں ایک کارخانہ خریدا جس میں مزدوروں کے علاوہ بہت سے بچے بھی کام کرتے تھے۔ اس نے بچوں کو اس جانکاہ مشقت سے نجات دلائی، مزدوروں کے لیے عمدہ رہائش گاہیں بنوائیں، مدرسے کھولے، ان کی حفظان صحت کا انتظام کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سرمایہ دار کے لیے 5% منافع کافی ہے، اس سے زیادہ سب کا سب مزدوروں کی بہبودی پر صرف ہونا چاہیے۔ یہ تجربہ مزدوروں کے حق میں تو بہت اچھا ثابت ہوا، لیکن سرمایہ دار طبقہ اووین کا ساتھ چھوڑتا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص پاگل ہے اور یہ کہتا تھا کہ اس کے سوا باقی سب دنیا پاگل ہے۔ اس کے بعد اس نے مذہب کی بھی مخالفت شروع کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ مذہب کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کے اعمال کا ذمہ دار وہ معاشرہ ہے جس کی وہ پیداوار ہے۔ اس سے اس کے دوسرے دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس نے مزدوروں کی اصلاح کا کام برابر جاری رکھا۔ مارکس اس کے اس بنیادی نظریہ سے بہت متاثر تھا کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ کول کے الفاظ میں اس نے اووین کے سوانح حیات لکھے ہیں، اگرچہ اس وقت اشتراکیین کے نزدیک یہ تصور مارکس کا پیدا کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا مصنف اووین ہے، لہذا مارکس کی مادی تعبیر انسانی کا چہرہ اووین کے سر ہے۔ یہ نظریہ بھی اووین ہی کا ہے کہ انسان کی ترقی کے راستے میں 3 بڑے بڑے موانع ہیں: ذاتی جائیداد، مذہب اور شادی۔ اس کا خیال تھا کہ صحیح اشتراکی زندگی میں ان تینوں کو مٹا دینا ہوگا۔
इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मार्क्स की इश्तराकियत किस हद तक ओवेन की मरहून मिन्नत है। लोई ब्लां इसी किस्म का एक इश्तराकी रिफार्मर लोई ब्लां था। ये फ्रांस का इनकलाबी रिफार्मर था। उसका नजरिया ये था कि ममलकत के हर फर्द के लिए काम मुहैया करना हुकूमत का फरीजा है और मजदूरों को उनकी मेहनत के मुताबिक ही मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इतना ज्यादा मिलना चाहिए जिससे उनकी तमाम जरूरियात जिंदगी पूरी हो जाएं। Proudhon, इसी जमात का एक और मुमताज फर्द Proudhon, सन 1809 ता 1868 ईस्वी था। ये दर हकीकत मार्कसी इश्तराकियत का तायरे पेशरस था। उसका अकीदा था कि जायदाद खालिस चोरी है और जायदादों के मालिक सब चोर हैं। उसके नजदीक एक कम्युनिस्ट स्टेट में मुश्तरका जायदाद का तस्वर भी जायज नहीं। वो कहता था कि जायदाद बनती इस तरह है कि दूसरे लोग मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत के माहिसिल को कोई और ले उड़ता है। जमीन के मुताल्लिक उसका नजरिया ये था कि यह फितरत का अतिया है जिस पर मलकियत का किसी को हक नहीं और न ही उसे बटाई और किराया पर दिया जा सकता है। इससे सिर्फ इंसान की जरूरियात पूरी की जा सकती है। कार्ल मार्क्स सन 1818 ता 1883 ईस्वी